السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عدنان احمد خان صاحب کے ساتھ، جو چیف ایگزیکٹو ہیں المینا میرین انجینئرنگ کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے کراچی میں خاص طور پہ حکومت سندھ کو اور پاک آرمی اور رینجر کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ جو امن ہے کراچی میں قائم رہے۔ خاص طور پہ کچھ سیاستدان چاہتے ہیں کہ یہاں سے رینجر کو موو کر دیا جائے۔ اگر رینجر یہاں سے موو ہوتی ہے کیا حالات اسی طرح رہیں گے؟ اور دوسرا کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عدنان احمد خان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے سر۔ سب سے بڑا ایشو تو اس وقت دہشت گردی کا تھا، جو کراچی میں بالکل ہی امن کا نام و نشان نہیں تھا۔ گھر سے آنے اور بیٹھ جانے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا تھا کہ کیسے نکلیں، پتہ نہیں گھر واپس جانا کہ رینجر نے ہماری نے پاک آرمی نے ہماری ان کی کاف چوک سے آج ہم سکون کی اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ بزنس کمیونٹی چاہتی ہے کہ رینجر سندھ یہاں پہ رہے، لیکن سیاستدان کچھ چاہتے ہیں جب بھی اس کا ایکسٹینڈ کا معاملہ رینجر کا ہوتا ہے تو سیاستدان بولتے اس کو کرنے کے لیے کیا حکومت سندھ کو اور رینجر کو یہاں پہ رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال کے مطابق؟ میرے خیال کے مطابق جب تک دیکھیں، جب تک یہ قانون اور امپلیمنٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے حالات صحیح نہیں ہوں گے اس ملک کے۔ سب سے پہلے قانون بنے اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹ ہو، اس کے بعد یہ حالات صحیح ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں، حالات صحیح نہیں۔ قانون تو ہماری اسمبلی میں پاس ہونا ہے۔ اب سب سے بڑا تو فیکٹر وہی ہے نا، جب تک اسمبلی سے پاس نہیں ہوگا قانون، جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو حالات اسی طرح رہیں گے، اور اس کا کوئی حل ہے نہیں۔ اب جب تک ہے رائل شریف رینجز کا تھا، جب تک یہ حالات صحیح ہیں، اس کے بعد حالت کیسے خراب ہو گئے تھے آپ کو پتہ ہی ہے۔ جو 5 سال 6 سال گزرے حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ رینجز آئے، انہوں نے حالات صحیح کیے، کیا کہتے ہیں۔ اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگی۔ رینجر کو بھی رہنا چاہیے، بالکل رینجز کو رہنا چاہیے اور قانون بننا چاہیے اور پھر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ جا کے ان کو رینجز کو یہاں سے موو کرنا جہاں سے موو کرنا چاہیے۔ اگر یہاں سے موو کرتے ہیں رینجر، حالات دوبارہ ویسے کے دوبارہ ویسے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دوبارہ حالت ویسی ہو جائیں گے، حالت چینج نہیں ہوں گی۔ آپ اتنی بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں؟ لوڈ شیڈنگ کا تو بہت برا حال ہے، ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد کیا کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے، 3 گھنٹے بعد تو انڈسٹری تباہ برباد ہوتی ہے۔ ایکچوئل آپ یہ دیکھیں، میں نے 3 جنریٹر خرید کے رکھے ہیں کہ یار جب الیکٹریسٹی شیڈنگ تو ہر 2 یا 3 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہے۔ ترقیاتی کام کی کیا پوزیشن ہے؟ ترقیاتی کام کراچی میں تو اب ہو رہے، پہلے تو آپ کو بتائیے کہ 3-4 سال سے بالکل کہاں ترقیاتی کام۔ کراچی تو جسٹ لائک وہ بنا ہوا تھا، پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں لڑے کریڈٹ لینے کے لیے، اور جسٹ لائک کراچی تو ایک کچرا کنڈی بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ جائیں کچرے ہی کچرا، اور لوگوں کا اویئرنیس ہے ہی نہیں، اور لوگ آگ لگا دیتے ہیں، روشنیوں کا شہر ہے اور لوگ آگ لگا دیتے ہیں۔ اور پولوشن آپ دیکھ لینا کتنا ہیٹ ہو گئی ہے کراچی میں، تک کبھی ٹیمپریچر تھا آپ مجھے بتائیں؟ 54 تک جا رہا ہے 45 اس وقت ہے، تو 54 تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی آپ بتائیں نا مجھے۔ اچھا، ہم لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، حکومت پاکستان کوئی آپ کو سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ نہیں، کیا سہولیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ روڈوں کا حال دیکھ لیں، کچرا کنڈی بنی، ہر چیز کیا کہتے ہیں، پارکوں کا حال دیکھ لیں آپ، ہر چیز پارک کے اندر۔ اچھا، حکومت جو ختم ہونے والی ہے، چنور یہاں پہ تو پیپل پارٹی آلریڈی ہے، وفاق میں نون لیگ ہے، اسی طرح باقی صوبوں میں ہے، کے پی کے میں عمران خان صاحب ہیں، بلوچستان میں آپ کا حال کا پتہ ہے کیسے ہوا، اسمبلی ٹوٹی، پھر وہ نیا وزیر اعلیٰ آیا۔ آنے والی جو حکومت، اس کو کیا آپ میسج کرنا دیں گے، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ بنے؟ جی، کیا میسج کرنے کا؟ سب سے بڑی آنے والی حکومت جو آئے، سب سے بڑے قانون بنے، اس پہ امپلیمنٹ ہو، اور سب سے بڑی جو چیز ہے ایک سسٹم بنے۔ جب تک ایک سسٹم نہیں بنے گا یہ اسی طرح چلتا ہے۔ یہ سسٹم کون بنائے گا؟ یہ آپ کے کیا کہتے ہیں حکمرانی بنائیں گے جو آئیں گے اسمبلی میں، اور کون بنائے گا؟ ہم آپ تو بنا ہی نہیں سکتے۔ عوام کا تو کام ہے ووٹ دینا، عوام کا تو کام ہے ووٹ دینا، ان کا کام ہے کہ یار کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ ہو، کیا کہتے ہیں کوئی قانون بنے، کوئی حالات صحیح ہوں، کوئی بزنس کے لیے حالات صحیح ہوں۔ حالات بھی صحیح نہیں بزنس کے لیے، لوڈ شیڈنگ الگ ہے، پانی کا مسئلہ الگ ہے، پولوشن کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ مسائل پہ قابو پانا چاہیے آنے والی حکومت۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے عدنان احمد خان صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے
رینجر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ رینجر کو سٹل یہاں پہ رہنا چاہیے، اس کا جو ہے نا نہیں جانا چاہیے. اگر رینجر چلی گئی تو حالات ویسے کے ویسے آ سکتے ہیں. قانون بنایا جائے خاص طور پہ، اور پھر قانون پہ عمل بھی کیا جائے. جب ہم لوگ قانون نہیں بنائیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح حالات دہشت گردی رہے گی. جب ہم قانون بنائیں گے لوگوں کو سزائیں ملے گی جو دہشت گردی کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا ایک قسم کی دہشت گردی ختم ہونے کا امکان ہے. دوسرا جو ہے خاص طور پہ آنے والی حکومت کو گزارش ہے کہ عوام کے لیے کام کریں. جو کچرا منڈی بنی ہوئی ہے اس کو کریں، پولوشن کا خیال کریں، صحت کے معاملے میں خیال کریں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے خاص طور پہ کہنا تھا کہ انڈسٹری جو ہے نا وہ تباہ ہو رہی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے تاکہ انڈسٹری چلے. اگر انڈسٹری چلے گی تو ملک میں معاشی ترقی ہوگی. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچی، BBC اردو TV.